میرے دوستو آئیے مجھے آپ اجازت دیجئے میں اگلا سفر کروں اور ایک ایسے خطیب کو آپ کے حوالے کروں جن کے لیے کافی دیر سے آپ بلکہ پوڑے بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب دل خیر آبادی صاحب نے کہا کہ جناب حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی کوڈرما صدر جمعیت علماء جھارکھنڈ ماشاءاللہ یہ موجود ہے، ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں۔ میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ جھارکھنڈ کے اندر ہر وہ شخص مولانا اکرم کو جانتا ہے اور ان کے نام سے واقف ہے جو اپنے باپ کے نام سے بآسانی واقف ہے۔ میرے دوستو قاسمی کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستو کہ حضرت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، یقیناً نظامت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ میں ان سے سیکھا ہوں، اور اخلاقیات کے معاملے میں میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ شخص ہے جن کے اخلاق اچھے ہو۔ میرے دوستو اخلاق کے معاملے میں مولانا اکرم صاحب کا کوئی ثانی نہیں، چھوٹوں سے بڑوں سے جب بھی ملتے ہیں بڑی شفقت کا معاملہ رکھتے ہیں، بڑی محبت اور خلوص کا دریا بہا دیتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر کر کے جناب دل خیر آبادی کو یہاں تک لانے میں مولانا اکرم صاحب قاسمی کا ہاتھ ہے، اور یقین جانیے کہ میں بھی یہاں آیا ہوں تو مولانا اکرم صاحب کے خوف اور دہشت سے آیا ہوں کہ یہاں چلا آیا ہوں، چونکہ مولانا اکرم صاحب ایک بڑی شخصیت کا نام ہے۔ آئیے میرے دوستو لیکن ایک بات بتا دوں ان کے بارے میں، یہ ثنا خوانی بھی کرنا جانتے ہیں، نعت خوانی بھی کرنا جانتے ہیں، چمپارن کے لوگ مر جائے تو یہ قرآن خوانی بھی کرنا جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مقرر ذیشان ذی صلاحیت ہر دل عزیز محبوب العلماء جناب حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی کوڈرما سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے۔ لیکن میرے دوستو یہ کوڈرما جھارکھنڈ میں جب چلا گیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے شعر یاد آیا کہ قسمت میں جو لکھا تھا پھر ہی پھنڈ ہو گیا۔ دوستو جو میں نے سوچا تھا وہ انڈ بھنڈ ہو گیا۔ جس دن میں دولہا بن کے پہنچا پٹنہ اسی دن آدھا بہار کٹ کے جھارکھنڈ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے جھارکھنڈ میں چلے گئے، ہم بہار میں چلے آئے، لیکن ان کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بہاری کا دوڑ رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہے۔ تو میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ پھول سے چاند سے خوشبو کی زباں سے سنیے، ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے، سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر جینا، ارے زندگی کیا ہے یہ حضرت کی زباں سے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النظر إلى كعبة عبادة، النظر إلى العالم، وفي رواية النظر إلى العالم التقي عبادة، النظر إلى وجه الوالدين عبادة، النظر في كتاب الله عبادة۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ذی وقار صدر اجلاس
اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ اعظام، آپ حضرات کافی دیر سے اکابر علماء کرام کے بیانات اور شعراء اعظام کے نعتیہ اشعار سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے نقیب ہندوستان حضرت حافظ مجاہد حسنین حبیبی بہت خوبصورت نقابت فرما رہے ہیں۔ یقیناً جس اجلاس یا کانفرنس کی نقابت مجاہد حسنین حبیبی فرما دیں تو اس اجلاس اور کانفرنس کی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، ماشاءاللہ یہ بہت معتبر اسٹیج ہے اور ہندوستان کے اکابر علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ شہرہ آفاق شاعر جو ملک ہندوستان کی نمائندگی پوری دنیا میں اس وقت کر رہے ہیں، جناب دل خیر آبادی، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اور میں نے شروع میں بتایا جناب مجاہد حسنین حبیبی، جن کی نظامت کسی بھی پروگرام کے کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، وہ تشریف فرما ہے۔ اس وقت میرے دائی جناب قاری اشتیاق صاحب اور حافظ وائز الدین صاحب، حافظ شہزاد صاحب، جب میں یہاں پر پہنچا تقریباً 18 گھنٹے کا سفر بائی روڈ طے کر کے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ مولانا آپ کو وہ تقریر کرنی ہے جو آپ نے پٹنے میں کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں کوئی اور مضمون تھا جس کو میں بیان کرنا چاہتا تھا، خصوصاً ہمارے جاوید بھائی جو جے کے میڈیا کے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ابھی ایک ہفتہ میرے ساتھ یہ سیمانچل میں تھے اور ان کے جے کے میڈیا کے معرفت سے کئی بیانات بھی یوٹیوب میں آئے ہیں۔ چونکہ انہوں نے حکم دیا، یہ داعی ہیں، اس لیے ان کے حکم کو مانتے ہوئے میں اس مضمون کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں نے خطبے میں پڑھا بھی، توجہ کے ساتھ آپ سن لیں، بہت مختصر بیان ہوگا اور اس عزم اور اس ارادے سے سنیں کہ جو بات کہی جائے گی اس پہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ عمل کریں گے؟ ماشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ میں پیش کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ہم سب شریعت اسلامیہ کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام کے پیروکار ہیں، مسلمان ہیں۔ ہمارے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ عمل پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، قرات کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، کبھی سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کبھی اللہ کی بزرگی کو بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اسے نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا سفر کرتا ہے، حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کا سفر کرتا ہے، کبھی وہ
خانہ کعبہ میں دوگانہ نماز ادا کرتا ہے، کبھی وہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، کبھی وہ ملتزم سے چمٹتا ہے، کبھی وہ رمی جمار کرتا ہے، کبھی وہ وقوف عرفہ کرتا ہے، کبھی وہ وقوف مزدلفہ کرتا ہے، جب وہ حاجی حج کے ارکان کو ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے طرف سے اسے یہ انعام ملتا ہے، اللہ کے طرف سے اسے یہ خوشخبری ملتی ہے، اے حاجی اب تم اپنی زندگی کا آغاز یہاں سے ایسے کرو جیسے کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ ثواب کب ملتا ہے؟ جب حاجی حج کرتا ہے۔ نماز کا ثواب کب ملے گا؟ جب نمازی نماز پڑھے گا۔ زکوٰۃ کا ثواب کب ملے گا؟ جب زکوٰۃ دے گا۔ صدقے کا ثواب کب ملے گا؟ جب صدقہ خیرات کرے گا۔ روزے کا ثواب کب ملے گا؟ جب روزہ رکھے گا۔ یہ دستور ہے، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جس پہ ثواب مرتب ہوتا ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، صرف اس پہ اپنی نظر ڈالی جائے، صرف اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھا جائے اور ثواب مرتب ہو جائے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے اور درمیان میں اٹھ بیٹھ نہیں کریں گے تو میں ان 4 کو آپ کے سامنے اختصار سے پیش کر دوں گا۔ پہلی چیز جس پہ ثواب مرتب ہوتا ہے، النظر الی کعبۃ عبادۃ۔ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا قول میں نے نقل کیا ہے، بیہقی میں روایت یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، اسی کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز جس پہ بغیر کسی محنت کے ثواب مرتب ہوتا ہے، صرف اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھا جائے اور ثواب مرتب ہو جائے، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ شریف۔ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنا ثواب ہے۔ ایک آدمی حج بیت اللہ کے لیے پہنچا، ابھی خانہ کعبہ میں دوگانہ نماز ادا نہیں کیا، ابھی حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، ابھی رمی جمار نہیں کیا، ابھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کیا، ابھی وقوف مزدلفہ نہیں کیا، ابھی وقوف عرفہ نہیں کیا، حاجی حج کے لیے پہنچا ہے، اس کی پہلی نگاہ بیت اللہ شریف کے اوپر پڑتی ہے اور ثواب مرتب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جس پہ بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی مشقت کے ثواب مرتب ہوتا ہے، النظر الى العالم، وفی روایت النظر الى العالم التقی، پرہیزگار عالم، متقی عالم، جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہے، ایسے عالم دین کو دیکھنا ثواب۔ آپ کے سامنے یہ حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں جو مدرسہ مفتاح العلوم میں زیر تعلیم رہ کر کے جنہوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا۔ میں اس مدرسے کے ناظم اور اس مدرسے کے اساتذہ اور اس مدرسے کے اراکین، اس مدرسے کے ذمہ داران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات کی محنت اور کاوش سے تقریباً 1 درجن حفاظ کرام کو تیار کیا۔ ایک عالم دین کو دیکھنا ثواب ہے، عالم دین سے محبت کرنا، عالم دین سے محبت، عالم دین سے تعلق رکھنا، علماء کی خدمت کرنا، علماء کرام سے رابطہ رکھنا۔ مدرسے میں پڑھنے والے یہ بچے، یہ مہمان رسول جس کی نسبت صفہ سے ہے، یہ وہ مہمان رسول، ان کا کیا مقام ہے؟ ان مہمان رسول کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مدرسے سے تعلق رکھنا، ان مہمان رسول کے پڑھنے کے اخراجات میں حصہ لینا، تعاون کرنا۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ بچے جس ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہ مدرسے، یہ اسلامی قلعے ہیں، میرے دوستو یہ مدرسے باقی رہیں گے تو دین اور اسلام کا تحفظ ہوگا۔ یہ علماء جو ہیں، یہ علماء کرام کا دین ہے، یہ علماء کی برکت ہے، یہ علماء ہمارے رہنما ہیں، یہ علماء ہمارے ترجمان ہیں، علماء
سے ہماری محبت، ہر مدرسوں سے ہماری محبت، ہر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے۔ ایک عالم دین کو دیکھنا ثواب ہے۔ مجھے یاد آیا بہت مشہور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک روز چلے جا رہے تھے، راستے میں دو نوجوان بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا تم نہیں پہچانتے، یہ بایزید ہیں، یہ تو عالم دین ہیں، یہ اہل اللہ ہیں، یہ صاحب نسبت بزرگ ہیں۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ عالم دین ہے تو محبت کی نگاہ ان کے اوپر ڈالی، ٹکٹکی لگا کر کے ان کو دیکھا اور اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ دائیں یا بائیں مڑ نہیں گئے۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا دوست تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا بہت مشکل معاملہ تھا، بہت دشوار مرحلہ تھا، کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس عمل کی وجہ سے میری مغفرت ہوتی، ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آج میری مغفرت ہوئی، میرا بیڑا پار لگا۔ وہ عمل یہ کہ ایک روز چوراہے پر بیٹھ کر کے اپنے دوست کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا، گپ میں مصروف تھا، اور ایک اہل اللہ کا گزر ہو رہا تھا، ایک عالم دین کا گزر ہو رہا تھا، ایک صاحب نسبت بزرگ کا گزر ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا، میں نے اس پہ محبت کی نگاہ ڈالی تھی۔ اللہ رب العزت نے میرے اس عمل کی وجہ سے آج میری مغفرت فرما دی۔ اے میرے دوستوں، اے میرے بزرگوں، مغربی چمپارن کے قرب و جوار سے آئے ہوئے میرے دوستوں، یہ حفاظ کرام ہیں، ان پہ محبت کی نگاہ ڈالیے، ان حفاظ کرام سے محبت سے ان حفاظ کرام کو دیکھیے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بڑے اختصار سے میں مضمون کو بیان کر رہا ہوں۔ تیسری چیز جس پہ بغیر کسی محنت و مشقت کے ثواب مرتب ہوتا ہے، النظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنا، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا، ماں باپ کی دعائیں لینا، یہ تو بڑی بات ہے۔ والدین کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، جن کے والدین حیات سے ہیں وہ اپنے والدین کی دعائیں لے لیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی دعائیں لے لیں، اپنے والدین کی خدمت کر کے اور ان کی دعائیں لے لیں۔ اگر آپ کا بوڑھا باپ، اگر آپ کی بوڑھی ماں آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیا مقام ہے ایک ماں کا، کیا مقام ہے ایک باپ کا۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں متعدد جگہ بیان فرمایا، احادیث رسول میں اس کی تاکید آئی۔ ایک موقع پہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، ایک صحابی رسول نے آپ سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آقا نے ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آقا نے ارشاد فرمایا باپ کے ساتھ۔ 3 مرتبہ ماں کے حق کو مقدم بیان فرمایا، اور چوتھے مرتبہ باپ کا حق بیان فرمایا۔ اللہ ہمارے علماء اور محدثین کے قبر کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے حدیث رسول کا نقطہ بیان فرمایا، وجہ بیان فرمائی۔ کیا بات ہے کہ 3 مرتبہ ماں کے حق کو مقدم بیان فرمایا اور چوتھے مرتبہ
علماء اس کی وجہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ماں زندگی میں 3 ایسے مرحلے سے گزرتی ہے جس سے ہر ایک ہونے والی ماں کو گزرنا پڑتا ہے، باپ کو نہیں۔ وہ زندگی کا 3 مرحلہ جس سے ہر ایک ہونے والی ماں کو گزرنا پڑتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ وہ زندگی کا پہلا مرحلہ جب ایک ماں امید سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، 9 مہینے تک کے وہ حمل کے بوجھ کو برداشت کرتی ہے، اس طرح برداشت کرتی ہے کہ بسا اوقات وہ کھانا کھاتی ہے تو کھانا پلٹی، وہ پانی پیتی ہے تو پانی الٹی، وہ سیڑھیوں پہ چڑھتی ہے تو چڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ کوئی بوجھل چیز اپنے سر پہ اٹھاتی ہے تو اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ کنواں سے پانی کھینچتی ہے تو کھینچتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ لیٹتی ہے تو کروٹ لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس سے ہر ایک ہونے والی ماں کو گزرنا پڑتا ہے، اور زندگی کا وہ دوسرا مرحلہ جس سے ہر ایک ہونے والی ماں کو گزرنا پڑتا ہے وہ بچے کی ولادت کا مرحلہ ہے، وہ بچے کی ڈلیوری کا مرحلہ ہے۔ یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس سے ہر ایک ہونے والی ماں کو گزرنا پڑتا ہے، یہ بچے کا ڈلیوری کا وہ مرحلہ ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، آپ کی نگاہوں کے سامنے کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا کہ ایک ہونے والی ماں جو 9 مہینے تک کے حمل کے بوجھ کو برداشت کرتی ہے، ماں کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے، ماں کے دل کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرا لخت جگر ہوگا، میرا چاند جیسا بیٹا ہوگا، میں اپنے بیٹے کو اپنے چھاتی سے لگا لوں گی، میں اپنے لخت جگر کو کبھی دودھ پلاؤں گی، کبھی اس کے پیشانی کو چوموں گی، کبھی اس کے لبوں کو چوموں گی۔ وہ میرا بیٹا جب پڑھنے کے لائق ہوگا تو میں اس کو مکتب بھیجوں گی، میں اس کو مدرسہ بھیجوں گی، میں میرا بچہ جب اسکول جانے کے لائق ہوگا میں اس کے لیے ٹفن تیار کروں گی، میں اس کے لیے ناشتہ تیار کروں گی، میرا بچہ پڑھنے کے لیے مکتب جائے گا، میرا بچہ پڑھنے کے لیے اسکول جائے گا۔ میں راستے میں میں راہ تکا کروں گی، جب میرا بیٹا پڑھ کر کے آئے گا میں اپنے بچے کو اپنے گود میں اٹھا لوں گی، اپنے آنچل سے مٹھائی کھول کر کے اپنے بچے کو کھلا دوں گی۔ اور پھر ایک وہ زمانہ آئے گا جب میرا وہ بیٹا جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے گا، میرا وہ بیٹا جوان ہوگا تو میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کو دولہا بنتا ہوا دیکھوں گی۔ یہ ایک ماں کے دل کی خواہش ہوتی ہے، اتنی ساری آرزوؤں کے ساتھ ایک ماں 9 مہینے تک کے حمل کے بوجھ کو برداشت کرتی ہے، اور 9 مہینے کے بعد جب وہ اپنے اس بچے کو جنم دیتی ہے۔ اے میرے دوستو، کبھی آپ کے سامنے ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا کہ 9 مہینے کے بعد جب وہ اپنے اس بچے کو جنم دیتی ہے، اس بچے کو چھاتی سے لگانا تو دور کی بات ہے، اس کو دودھ پلانا تو دور کی بات ہے، اور اس کو مکتب اور مدرسہ بھیجنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اور اس کو دولہا بنتا ہوا دیکھنا یہ تو اور بڑی دور کی بات ہے۔ وہ ہونے والی ماں اس درد کی کیفیت کو برداشت نہیں کر پاتی، اور وہ بیچاری خود اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے، اپنے اس بیٹے کو اپنی نگاہوں سے وہ دیکھ بھی نہیں پاتی، اور وہ اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ زندگی کا وہ دوسرا مرحلہ ہے جس سے ہر ایک ہونے والی ماں کو گزرنا پڑتا ہے، اور زندگی کا وہ تیسرا مرحلہ جس سے ہر ایک ہونے والی ماں کو گزرنا پڑتا ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد 2 سال تک کے اپنے جسم کے جوہر کو دودھ کی شکل میں بچے کو پلاتی ہے۔ بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں بیقرار ہو جاتی ہے، بچے کو پیاس لگتی ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، بچے کو گرمی لگتی ہے تو ماں اپنے آنچل سے ہونکتی ہے، بچے کو سردی لگتی ہے تو ماں اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے۔ بچہ پیشاب کر دیا، گیلے بستر میں ماں سوتی ہے، اگر بستر نہیں سوکھا ہے تو گیلے بستر پہ ماں سوتی ہے، اور سوکھے ہوئے بستر پہ اپنے بیٹے کو سلاتی ہے، اپنے بچے کو سلاتی ہے۔ اے میرے دوستو، یہ زندگی کا وہ تیسرا مرحلہ ہے جس سے ہر ایک ہونے والی ماں کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ 3 مرتبہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کو مقدم بیان فرمایا۔ ابھی جناب دل خیر آبادی ماں سے متعلق اشعار پیش فرما رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مولانا کے بیان کے بعد میں اس سے متعلق اور اشعار پیش کروں گا۔
بعض مرتبہ تقریر میں جو بات گھنٹوں میں کہی جاتی ہے وہ 2 شعر میں شاعر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. یقیناً ان کے کچھ اشعار جو ماں کے اوپر ہیں بہت زیادہ مقبول ہیں. میں گزارش کروں گا جب ان کی باری آئے گی تو وہ اشعار آپ کے سامنے وہ ضرور سنائیں گے. آپ کو میں یہ پیغام دے کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ میرے نوجوانوں، اگر آپ کی بوڑھی ماں حیات سے ہے، اگر آپ کا بوڑھا باپ حیات سے ہے، اگر آپ کے والدین حیات سے ہیں، آپ اپنے والدین کی خدمت کر کے اور ان کی دعائیں لے لیجئے. اگر آپ باہر رہتے ہیں، اگر آپ بمبئی میں رہتے ہیں، اگر آپ بنگلور میں رہتے ہیں، اگر آپ دہلی رہتے ہیں یا کہیں بدیش میں رہتے ہیں، مجھے معلوم ہوا یہاں کے بہت سے لوگ باہر رہتے ہیں. اے میرے نوجوانوں، جب آپ وہاں سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے لیے آپ تحفہ لے کر کے آتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے کر کے آتے ہیں. ضرور لے کر کے آئیں، بچوں کے لیے بھی لائیں، بیوی کے لیے بھی لائیں. یہ ان کا حق ہے، ان سے محبت کیا جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے، ان کی ضرورت کو پوری کیا جائے، انہیں شفقت سے رکھا جائے، بالکل دیا جائے. لیکن اے میرے نوجوانوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا آیا ہوں کہ اگر آپ کی بوڑھی ماں بھی آپ کے گھر میں ہے، اگر آپ کا بوڑھا باپ بھی آپ کے گھر میں ہے جو آپ کے انتظار کر رہا ہے، آپ باہر سے وہاں سے چلتے ہیں جہاں اپنے بچوں کے لیے آپ مٹھائی کا ڈبہ لاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے آپ تحفہ لے کر کے آتے ہیں، آپ اپنی بوڑھی ماں کے لیے بھی مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے آئیں. جب آپ گھر آئے، آپ اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کے ڈبے سے مٹھائی نکال کر کے اور اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں نوالا رکھے، اپنے بوڑھے باپ کو کھلا دے. قسم خدا کی وہ بوڑھی ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گی، خوش ہو جائے گی اور ہاتھ اٹھا کر کے اپنے بچے کے لیے دعا کر دے گی. آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. آپ یہ طے کریں کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے اور اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں گے. چوتھی چیز جس پہ بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی مشقت کے ثواب مرتب ہوتا ہے، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ جسے قرآن شریف کہا جاتا ہے. کتاب اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، قرآن کریم کا دیکھنا بھی ثواب ہے. توجہ سے سنیے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا ثواب، اللہ کی کتاب کو سننا ثواب، اللہ کی کتاب کو جہاں پڑھنا ثواب، جہاں اللہ کی کتاب کے قرات کو سننا ثواب، وہیں اللہ کی کتاب کو دیکھنا بھی ثواب ہے. قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کا یہ اعجاز ہے. 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 12 سال کے بچے کے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا. قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کتاب کا یہ اعجاز ہو کہ وہ بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جائے. اس کتاب کا کوئی حافظ نہیں مل سکتا ہے. اگر یہ اعجاز حاصل ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کا ہے. قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ 10 سال کے بچے کے سینے میں، 7 سال کے بچے کے سینے میں، 12 سال کے بچے کے سینے میں اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا. بہت سے زمانے میں قرآن کریم کو مٹانے کے لیے سازشیں کی گئی، قرآن کریم کے نسخوں کو جلانے کی سازش کی گئی. کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے قرآن کریم کے نسخے کو جلایا اور قرآن کریم کے نسخے کے جلانے میں وہ مصر نظر آیا. میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی کہ تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، یہ تو ممکن ہے، تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، لیکن یہ 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا، تمہاری یہ ہمت نہیں کہ تم اس سینے سے قرآن کریم کو نکال دو. تمہاری یہ ہمت نہیں، تمہاری یہ جرأت نہیں کہ تم سینے سے قرآن کریم کو نکال دو. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اے میرے دوستو، مدرسے کے جلسے میں آپ سب تشریف لائے ہیں. جلسہ دستار بندی ہے. تقریباً کتنے حفاظ ہیں؟ 11 حفاظ جن کے سروں پر اس وقت دستار باندھی گئی ہے.
آپ کے سامنے یہ خوبصورت منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یقیناً آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنی محنت سے، آپ نے اپنی قربانیوں سے مدرسہ مفتاح العلوم کو پروان چڑھایا، اور بڑی قلیل عرصے میں، بڑی کم مدت میں اس مدرسے نے تعلیمی اعتبار سے وہ معیار قائم کیا۔ صرف چند سالوں کی محنت ہے، یہ 11 حفاظ کرام ہیں جن کے سروں کے اوپر دستار باندھی گئی ہے۔ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے میں مدرسے کا کیا کردار ہے، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے میں ایک مدرسے کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور بڑی تعداد میں میری مائیں جلسے کو، میری بہنیں جلسے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ میری بات سن رہی ہیں۔ میں ان کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اور مدرسے سے تعلق رکھنے والے تمام نوجوانوں کے لیے میں اس واقعے کو نقل کرتا ہوں، جس کا نقل کرنے کا مجھے حافظ واعظ الدین صاحب نے مجھے حکم دیا کہ ضرور آپ اس کو بیان کر دیں۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ میں نے اس کو بیان کیا، 10 مرتبہ، لیکن ہر بار جب بھی میں نے بیان کیا تو لوگوں کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ دیکھیے دل صاحب نے بھی پرچہ لکھ کر کے دیا کہ اس واقعے کو ضرور بیان کریں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا یہ مشہور واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ آپ سن لیں، اس کے بعد آپ سے میں ایک گزارش کروں گا اور پھر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں نے شروع میں بتایا، یہ بہت بڑے اہل اللہ گزرے ہیں۔ یہ پیدا ہوئے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا۔ جب ان کی عمر 5 سال ہوئی، ان کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بچہ غلط بچوں کی صحبت میں لگ جائے اور بگڑ نہ جائے۔ ان کی والدہ کو کسی نے بتایا فلاں گاؤں میں ایک مدرسہ چلتا ہے اور اس مدرسے کو ایک صاحب نسبت بزرگ چلاتا ہے، آپ اپنے بچے کو اس مدرسے میں داخل کر دیں، آپ کے بچے کی صحیح تربیت، آپ کے بچے کی صحیح تربیت اس مدرسے میں ہو جائے گی۔ چنانچہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بچے کا انگلی پکڑ کر کے اور اس مدرسے میں جاتی ہے اور مدرسے کے ذمہ دار سے داخلے کی درخواست پیش کرتی ہے۔ جب داخلہ منظور ہو گیا تو واپس لوٹتے ہوئے مدرسے کے ذمہ دار سے ایک گزارش کرتی ہے، کہتی ہے آپ نے میرے بچے کا داخلہ لیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے آپ سے ایک گزارش ہے، گزارش یہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس کے والد نہیں ہے، اس بچے کو جب جب میری یاد آئے گی تو یہ آپ سے چھٹی مانگنے کے لیے آئے گا، آپ سے میری گزارش یہ ہے آپ میرے بچے کو چھٹی نہ دیجئے گا۔ استاد کے کان کھڑے ہو گئے، کب تک چھٹی نہیں دیں گے؟ کہا اس وقت تک چھٹی نہ دیجئے گا جب تک کہ میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے، جب تک کہ میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے اس وقت تک آپ میرے بچے کو چھٹی نہ دیجئے گا۔ کہا بڑی اچھی بات ہے، بچہ مدرسے میں پڑھنے میں مصروف ہو گیا، مدرسے میں تو اور بھی بچے پڑھتے ہیں، کبھی اس بچے کے والد، کبھی اس بچے کے بھائی، کبھی اس بچے کا رشتہ دار کوئی مٹھائی لا کر دے رہا ہے، کوئی پیسہ لا کر کے دے رہا ہے، کوئی تحفہ لا کر کے دے رہا ہے۔ آخر یہ بھی تو بچے تھے، یہ بھی تو بچے تھے، انہیں بھی تو خیال آتا کاش میرے والد ہوتے، وہ بھی آتے، وہ بھی مٹھائی لا کر کے دیتے، وہ بھی پیسے لا کر کے دیتے، میرے والد نہیں ہیں، والدہ نہیں آ رہی ہے۔ ایک رات بچہ تکیے کے اوپر سر رکھ کر کے لیتا ہے، پوری رات کروٹ لیتا رہا، پوری رات ماں کی یاد آتی رہی، پوری رات ماں کی یاد ستاتی رہی، کروٹ لیتا رہا، نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھ کر کے ایک درخواست لکھ کر کے استاد کی خدمت میں پہنچا، کہا استاد محترم آپ سے میری گزارش ہے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میری والدہ کی یاد مجھے ستا رہی ہے، میں اپنی والدہ سے ملاقات کر کے ایک دن میں واپس آ جاؤں گا۔
استاد محترم ایک طرف معصوم بچے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ رہا ہے. ماں سے یہ وعدہ کیے ہیں کہ میرے بچے کو چھٹی نہ دیجیے گا. استاد کے ذہن میں ایک تدبیر آئی, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کہا بیٹا میں تم کو چھٹی ضرور دوں گا لیکن ایک شرط ہے, شرط یہ ہے کہ جو سبق میں تمہیں دوں وہ سبق یاد کر کے تم سنا دو. اگر سبق تم نے یاد کر کے سنا دیا تو تمہاری چھٹی ہے اور نہیں سنایا تو تمہاری چھٹی نہیں ہے. بچہ خوش ہو گیا, خوشی خوشی وہاں سے اٹھا, درسگاہ میں گیا, کتاب رحل پہ رکھا. کتاب رحل پہ رکھ کر کے جب کتاب یاد کرنے کے لیے, سبق یاد کرنے کے لیے کتاب کھولا, بچہ سبق میں استاد نے جو نشان لگایا تھا اس کو دیکھ کر کے بچہ مایوس ہو گیا. سمجھ گیا استاد نے سبق زیادہ دیا ہے, ایک دن میں یاد کرنا بظاہر مشکل ہے. بچہ اداس ہو گیا, مایوس ہوا, لیکن ماں کی بات یاد آئی. ماں بچپن سے ایک بات سکھائی ہے کہ بیٹا جب کوئی پریشانی ہو, جب کوئی مشکل ہو جس کا حل تمہارے پاس نہ ہو تو اے میرے بیٹے اللہ سے مانگنا. بچہ کتاب رحل پہ رکھتا ہے اور اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ کے سامنے رو کر کے دعا کرتا ہے, اے اللہ استاد نے جو سبق دیا ہے اے اللہ تو خوب جانتا ہے, اس کا یاد کرنا ایک دن میں ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے, لیکن اے بارے اللہ اگر تو چاہ لے تو کوئی مشکل نہیں. اے اللہ اگر تو چاہ لے تو کوئی مشکل نہیں. یہ کہہ کر کے سبق یاد کرنا شروع کیا, سبق یاد ہو گیا. استاد کی خدمت میں پہنچا, کہا استاد محترم سبق سن لیجئے. استاد نے تعجب سے پوچھا بیٹا سناؤ. سنانا شروع کیا, ازبر سنا دیا, کہیں نہیں اٹکا. استاد اپنی انگلی دانت میں دبا کر رہ گئے. پہلے کہہ چکے تھے کہ اگر سنا دو گے تو چھٹی ہے. کہا بیٹا جاؤ اب تمہاری چھٹی ہے, اپنی والدہ سے ملاقات کر کے آ جاؤ. بچہ خوشی خوشی دوڑتا ہوا, کودتا ہوا, گھر سے مدرسے سے گھر کے لیے روانہ ہوا. کھیت کھلیان کا راستہ ہے, کھیت کھلیان کے راستے کو طے کرتا ہوا بچہ اپنے دل میں یہ جذبات, یہ آرزو لیے ہوئے کہ میں گھر پہنچوں گا, میری ماں مجھے گود میں اٹھا لے گی, میری ماں میری پیشانی کو چوم لے گی, میری ماں میرے لیے مٹھائی بھی انتظام کرے گی, مجھے مٹھائی بھی دے گی, کھانا بھی دے گی, اور ڈھیر ساری دعائیں دے کر کے میری ماں مجھ کو رخصت کرے گی. ان ساری آرزوؤں کے ساتھ, ان ساری خواہشات کے ساتھ جب بچہ گھر پہنچا, دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا امی جان آپ کا لخت جگر, آپ کا نور نظر, آپ کا بیٹا بایزید. اندر سے جواب ملا کون بایزید؟ میرا بایزید تو اس وقت میرے گھر آئے گا جب حافظ قرآن بن جائے گا, ابھی آنے والا میرا بایزید نہیں. گھنٹوں بچہ دروازے پہ کھڑا رہا, روتا رہا, سسکتا رہا, بلکتا رہا, ماں کی نظر شفقت پانے کے لیے ترستا رہا, لیکن ماں نے یہ کہہ کر دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کہ میرا بیٹا بایزید اس وقت میرے گھر آئے گا جب حافظ قرآن بن جائے گا, ابھی آنے والا یہ میرا بیٹا بایزید نہیں ہو سکتا. گھنٹوں بچہ دروازے پہ کھڑا رہا, سمجھ گیا ماں نہیں چاہتی میرا دھیان تعلیم سے تقسیم ہو. بغیر اپنی والدہ سے ملے ہوئے بچہ واپس مدرسے میں آیا. جب مدرسے کے صحن کے اندر داخل ہوا, استاد کی نگاہ بچے کے اوپر پڑی. استاد نے دور سے پکارا بیٹا بایزید کیا تم گھر نہیں گئے؟ بایزید کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی, دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہ گئی, دونوں آنکھوں میں آنسو. بایزید کو جب روتا ہوا استاد نے دیکھا, چونکہ مدرسے میں ایک استاد اپنے شاگردوں کو اپنے بیٹے کے طرح سے ایک استاد معاملہ کرتا ہے, اپنے شاگردوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے. جب استاد نے ان کی نگاہوں کو جھانکا اور یہ دیکھا کہ ان کی نگاہوں میں آنسو ہے, تو بچے کو انہوں نے اپنے گود میں اٹھایا اور کہا کہ بیٹا میں نے تو تم کو چھٹی دے دی تھی, تم گھر نہیں گئے, تم گھر نہیں گئے, کیا معاملہ ہوا, کیوں نہیں گھر گئے؟ بچہ روتا ہوا اپنی درد کو یوں بیان کیا, کہا استاد محترم میں گھر ضرور گیا, گھنٹے دروازے پہ کھڑا رہا,
روتا رہا، ماں کی نظر شفقت پانے کے لیے میں ترستا رہا، لیکن ماں نے یہ کہہ کر کے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کہ میرا بیٹا بایزید اس وقت میرے گھر آئے گا جب حافظ قرآن بن جائے گا۔ میں سمجھ گیا میری ماں نہیں چاہتی میرا دھیان تعلیم سے تقسیم ہو، بغیر اپنی والدہ سے ملاقات کیے ہوئے میں واپس چلا آیا۔ اس کے بعد بچے نے جو بات کہی ہے اور استاد نے جو جواب دیا ہے، اے میرے مغربی چمپارن کے میرے نوجوانوں، آپ کے اس علاقے میں میں پہلی بار شاید کہ حاضر ہوا، میں آپ کو اس بچے کی بات سنانا چاہتا ہوں، توجہ سے سن لیجئے۔ اور اے میری ماں اور بہنوں، ایک بچے کی تربیت کس انداز سے کرنی چاہیے، یہ آپ کے لیے ماڈل ہے، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے، یہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ کیا بچہ کہتا ہے؟ کہا استاد محترم، آپ سے میری ایک گزارش ہے، آپ میرے حق میں 2 دعائیں فرما دیں، 2 دعائیں فرما دیں۔ استاد کے کان کھڑے ہو گئے، یہ چھوٹا بچہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے، آخر وہ کون سی دعا؟ بچے نے کہا کہ استاد محترم، آپ پہلی دعا تو میرے حق میں یہ فرما دیں کہ میری ماں جو بنانا چاہتی ہے وہ میں بن جاؤں، میری ماں جو بنانا چاہتی ہے وہ میں بن جاؤں۔ اور دوسری دعا، میری ماں مزدوری کر کے اور گزارا کرتی ہے، میرے والد نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری ماں مجھ کو حافظ بنانا چاہتی ہے، میری ماں مجھ کو عالم بنانا چاہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حافظ بننے میں، عالم بننے میں 10-15 سال کا عرصہ لگتا ہے، کہیں میں پڑھنے میں مصروف رہوں اور 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد جب میں گھر پہنچوں میری والدہ کی عمر وفا نہ کرے اور وہ اللہ کی پیاری ہو جائے اور وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ اس لیے دوسری دعا یہ فرما دیں کہ اللہ میری ماں کی عمر میں اتنی برکت دے دے کہ جب میں حافظ بن کر کے، عالم بن کر کے اپنے گھر پہنچوں تو میری ماں مجھ کو دیکھ سکے، میری ماں مجھ کو دیکھ سکے۔ استاد نے کہا بیٹا میں تمہارے حق میں یہ 2 دعائیں آج سے ضرور کروں گا۔ استاد نے اپنے وظیفے میں دونوں دعاؤں کو شامل کر لیا، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا تو یہ 2 دعا اس بچے کے حق میں ضرور کرتے۔ تقریباً 16 سال گزر گئے اور بایزید بستامی کی عمر 21 سال ہوئی، حفظ بھی مکمل ہو گیا، عالم بھی ہو گئے، 21 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ ایک رات تہجد کی نماز پڑھ کر کے ان کے استاذ محترم لیٹے تھے، تہجد پڑھ کر کے لیٹے تھے، خواب میں شہنشاہ کونین، شاہ الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، وہ تمہارا شاگرد جو تمہاری تربیت میں تقریباً 16 سال سے ہے، آج اللہ رب العزت کے یہاں اس کی ولایت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کے یہاں اس کی ولایت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ماں کی دعا اس بچے کے حق میں قبول ہو چکی ہے، اس لیے اب اسے خوشخبری بھی سنا دو اور چھٹی بھی دے دو۔ استاد محترم بیدار ہوئے، تلاش کرنے لگے بایزید کدھر ہے، تلاش کیے بایزید، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، فارغ ہوئے، ان کو پکارا، استاد نے اپنے سینے سے لگایا، معانقہ کیا اور خوشخبری سنائی، بیٹا اب ماں کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے، تمہاری ولایت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا جا چکا ہے۔ میرے دوستو، ایک استاد کا شاگرد جب باکمال ہو جائے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ استاد کو ہوتی ہے۔ یہ 11 حفاظ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قاری اشتیاق صاحب ہیں، حافظ باعث الدین صاحب ہیں اور قاری صاحب ہیں، جو ان کے اساتذہ میں سب کا نام نہیں جانتا، یہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک استاد کا شاگرد جب باکمال ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس استاد کو ہوتی ہے جس کی شاگردیت میں اس نے کمال کے درجے کو پایا۔ میرے دوستو، اس استاد کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جس شاگرد کے بارے میں شہنشاہ کونین بشارت دے، جس شاگرد کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری مل جائے، اس استاد کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس استاد کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہوگی۔ استاد نے اپنے گلے سے لگایا
اپنے سینے سے لگایا اور اپنی پگڑی اتار کر کے اور ان بچے کے سر پہ اپنی پگڑی سجا دی اور کہا کہ بیٹا جاؤ اب خوشی خوشی جاؤ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے۔ بچہ خوشی خوشی بایزید بستامی خوشی خوشی استاد کا شکریہ ادا کر کے اور مدرسے سے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ 16 سال کے بعد وہی پرانی یادیں اور وہی پرانی باتیں، دل کی وہی کیفیت، نہ جانے ماں کس کیفیت میں ہوگی، وہی جذبات دل کے، وہی پرانی حسرتیں دل کی۔ 16 سال گزر گئے ہیں، ماں کس کیفیت میں ہوگی، ان کیفیت کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ بچہ اسی کھیت کھلیان کے راستے کو طے کرتا ہوا اب جوانی کی عمر میں گھر پہنچ رہا ہے۔ جب گھر پہنچا دروازہ بند ملا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ لڑکھڑاتی ہوئی آواز، ایک بوڑھی ماں۔ میرے دوستو، ایک ماں کو اپنی اولاد سے کیا محبت ہوتی ہے، پوچھئے حبیبی صاحب سے، پوچھئے ان لوگوں سے پوچھئے جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، میری بوڑھی ماں میرے گھر میں ہے، میری ماں جب میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اور دعا دے کر کے بھیج دیتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا مجھے مل گئی۔ جب میں گھر جاتا ہوں تو ماں کو سلام کرتا ہوں، پہلے ماں سے ملاقات کرتا ہوں اور ماں اپنی آنچل سے میرے چہرے پہ پھر ہاتھ پھیر دیتی ہے۔ قسم خدا کی ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا میرے پاس موجود ہے، ماں کی دعا مل جائے، اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگی۔ بایزید گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا، امی جان، آپ کا لگتے جگر، آپ کا جگر گوشہ، آپ کا بیٹا بایزید۔ ماں فوراً دروازہ کھولتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں استقبال میں کھڑی ہے۔ دروازہ ماں کھولتی ہے، بیٹا کو اپنی نگاہوں کے سامنے تقوی طہارت میں کامل امامہ بنا ہوا، چہرے کے اوپر داڑھی اور امامہ لگا ہوا، حافظ قرآن، عالم دین، تقوی طہارت میں کامل جب اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو وہ ماں دیکھتی ہے، ماں کے دل خوشی سے مچل جاتے ہیں۔ ماں آگے بڑھتی ہے، اپنے بیٹے کے پیشانی کو چومتی ہے اور چوم کر کے کہتی ہے، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، آج تمہارے باپ کی وہ مراد پوری ہوئی جب تم میرے پیٹ میں تھے۔ تیرے باپ نے یہ مراد مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ تیرے باپ نے اس دنیا میں نہ رہے، لیکن آج تیرے باپ کے روح کو تسکین ہوگی، تیرے باپ کے روح کو سکون ملے گی۔ اے میرے لختے جگر، اللہ نے میری دیرے نہ خواہش پوری کی۔ جب بھی دعا ہاتھ کے لیے، جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا، بیٹا تہجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہاتھ کو اٹھاتا تھا اور دعا کرتا تھا، اے اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے، اے اللہ اس کے باپ کی نظر کو پوری کر دے، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو عالم دین بنا دے۔ اللہ نے میری دعا کو شرف قبولیت سے بخشا اور میرے بیٹے کو اس لائق بنا دیا جس لائق میں بنانا چاہتی تھی۔ اے میرے لخت جگر، میں تیرے لیے گرم کھانا پیش کرو، مجھے 2 منٹ کا موقع دے دو، میں نماز پڑھ لوں، میں اللہ کے سامنے اپنی جبی کو ٹیکوں، اپنی پیشانی کو بارگاہ عزت کے سامنے جھکاؤں اور اللہ کا سجدہ شکر بجا لاؤ۔ 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، سجدہ شکر بجا لاتی ہے اور یہ کہتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کو حافظ بنایا، تو نے میرے بیٹے کو عالم بنایا، تو نے میرے بیٹے کو اس لائق بنایا جس لائق میں بنانا چاہتی تھی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے بار الہ تیرا شکر ہے۔ اب یہاں رک کر کے بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دو۔ میری مائیں، میری بہنیں بڑی توجہ سے سن رہی ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اے میری ماں، جب آپ ایسی تھی تو آپ کا بیٹا بایزید، آپ کا بیٹا خواجہ اجمیری، آپ کا بیٹا نظام الدین اولیاء، آپ کا بیٹا بابا فرید الدین، آپ کا بیٹا قطب الدین بختیار کاکی، آپ کا بیٹا شیخ الہند، آپ کا بیٹا شیخ الاسلام، آپ کا بیٹا شیخ التفسیر، آپ کا بیٹا شیخ الحدیث۔ اے میری ماں،
آپ کبھی تہجد آپ کی قضا نہیں ہوتی تھی، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو آپ لوریاں دیتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، آپ کا بچہ آپ کی گود میں ایک ایک 10 پارے آپ کی گود میں بچہ سیکھ لیتا تھا۔ ایسے واقعات موجود ہیں، لیکن معاف کیجئے گا، آج مجھے کہنے دیجئے، آج وہ مائیں نہیں رہی، آج وہ گود نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج وہ بچے بھی نہیں رہے، آج وہ تربیت کا انداز نہیں رہا۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ تہجد تو دور کی بات ہے، آج ہماری مائیں فرض نماز نہیں پڑھتی، تہجد تو دور کی بات ہے، آج ہماری مائیں اب فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتی۔ اے میری ماں، آپ کے گھروں میں قرآن کریم ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن آج ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، آج ہمارے گھروں میں VCR ہے، آج ہمارے پاس سب کے پاس اسکرین ٹچ موبائل ہے، اس میں جیو کا سم ہے۔ آج یہ ٹی وی اور یہ VCR اور یہ موبائل یہ ہماری تباہی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ٹی وی کھولتے ہیں، آن کرتے ہیں، اس میں گانا ہے، اس میں ڈانس ہے، اس میں فوج پکچر ہے، اس میں ساری دنیا کے، میں بتانا چاہتا ہوں اے میرے نوجوانوں، آپ میں ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، 12 بجے رات آپ موبائل کا انٹرنیٹ آن کرتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، اپنی ان پتلیوں کو آپ گندے مناظر سے اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو سیکتے ہیں، کبھی آپ کا قلب بیدار نہیں ہوتا، آپ برہنہ تصویروں کو دیکھتے ہیں جس کو بے پردہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو برہنہ دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کی ایمانی حرارت میں گرمی پیدا نہیں ہوتی، کبھی آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، کبھی اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ ارے آپ تنہائی کی زندگی کو ایسا کیجئے جیسے کہ مجلس کی زندگی ہے، آپ تنہائی کی زندگی کو مرتب کیجئے میرے دوست، اے میرے نوجوان، اور آپ یہ تہیہ کیجئے کہ ہم موبائل کا استعمال غلط نہیں کریں گے، ہم موبائل کو صحیح رابطوں کے لیے استعمال کریں گے۔ اور ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا، آپ یہ طے کیجئے، آپ یہ عزم کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، تہجد کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ہم اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں گے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں گے۔ اے میری ماں، اگر آپ کی انداز تربیت بدل جائے گی تو انشاءاللہ آپ ہی کے گود میں پلنے والا بچہ، آپ کے کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ حافظ قرآن بھی بنے گا، عالم دین بھی بنے گا، شیخ الہند بھی بنے گا اور شیخ الاسلام بھی بنے گا۔ میرے دوستو، شاید جو وقت مجھے دیا گیا تھا اب وہ وقت پورا ہونے کو ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سے ایک گزارش کروں، یہ مدرسہ ہے، مدرسہ مفتاح العلوم، بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں یہ ادارہ چل رہا ہے۔ اکثر مدرسوں کا حال یہی ہے، بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں مدرسے چل رہے ہیں، مدرسے کے پاس عمارت کی بھی ضرورت ہے، دارالاقامہ کی بھی ضرورت ہے، درسگاہ کی تعمیر کی بھی ضرورت ہے۔ اے میرے دوستو، رہنے دیجئے سب کو، اے میرے بھائیوں، اگر آپ کے پیسے سے یہ ایک حافظ قرآن، اگر آپ کے پیسے سے حافظ قرآن بن جائے، کیا مقام ہے ایک حافظ قرآن کا؟ کل قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اے میرے دوستو، ایک حافظ قرآن کا مقام کیا ہے اور ان مدرسوں کی کیا حیثیت ہے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں۔ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے، تو زبان پر ہی نہیں آ رہا۔ چتر بھجوا، اچھا یہ تو حبیبی صاحب ہی اس کو صحیح ادا کر پائیں گے۔ چتر بھجوا، اچھا چترویدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا مفتی سیف اللہ خالد صاحب چترویدی مدد اللہ علی، جو اس وقت پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ اپنے وید، اتھروید، رگ وید، سام وید، گیتا اور رامائن کی عبارتوں کو پڑھ کر کے اور پورے ہندوستان میں اسلام کی حقانیت کو پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہیں، ان کا بیان بھی ہوگا۔ میرے دوستو، میں یہاں کے نوجوانوں
سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کا مدرسہ چل رہا ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، ان مدرسوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے مقام کو سمجھیے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی حیثیت کو سمجھیے، ان کے مقام کو سمجھیے۔ آج اس قدر گناہ، اس قدر جرائم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اس قدر برائیاں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے سے یہ زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے، اے اللہ اجازت دے دے، میں کب تک اس عیاش کو، اس بدکار کو، اس شرابی کو، اس جواری کو، اس زانی کو، کب تک کہ اس سودخور کو میں برداشت کروں؟ آپ اجازت دے دیں میں شک ہو جاؤں اور ان سب کو اپنے اندر نگل لو۔ وہ اللہ کریم، وہ اللہ رحیم، وہ اللہ شفیع، اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے بندے تباہ ہو جائے، میرے بندے ہلاک ہو جائیں۔ اے میرے دوستو، صبح کے 4 بجے جب سارا گاؤں سویا ہوا ہے، پورا علاقہ سو رہا ہے، پورے علاقے کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے یہ قاری صاحب ہیں، یہ صبح 4 بجے استاذ، مدرسے کا استاذ بچوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اے بیٹا بیدار ہو جاؤ، اٹھو اٹھو۔ 4 بجے صبح بچہ اٹھ جاتا ہے، ٹھنڈی ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، ان بچوں کے پاس پہننے کے لیے جیکٹ نہیں، ان کے پاس اوڑھنے کے لیے گدے نہیں، ان کے پاس بچھانے کے لیے لحاف نہیں، یہ تو چٹائیوں پر سوتے ہیں، یہ تو پھٹے پرانے کپڑوں کو پہنتے ہیں۔ یہ بچے 4 بجے صبح ٹھنڈے پانی سے سردی میں وضو کر کے اور اٹھ کر کے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب سارا گاؤں سو رہا ہے، یہ بچہ قرآن پڑھتا ہے۔ اگر اس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بچے کی قرآن کی تلاوت کے برکت سے رب کائنات اس بستی سے آنے والے عذاب کو دفع کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے گاؤں میں اگر یہ بچے ہیں اور یہ بچہ یہ مدرسہ چل رہا ہے اور قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ آپ سے میں گزارش کروں، وقت نہیں کہ میں فضائل کو زیادہ بیان کروں، ایک بچہ مدرسے میں حافظ قرآن ہوا، ایک بچے کے پیچھے کیا خرچ ہوا؟ اوسط 1 سال کا خرچ 5000 روپے، 1 سال کا خرچ 5000، 2 سال کا خرچ 10,000، 3 سال کا خرچ 15,000۔ ایک بچہ آپ پوچھ لیجئے کتنے سال میں حافظ ہوا؟ اوسطاً ایک بچہ 3 سال میں حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے 3 سال کا خرچ دے دیا، قاری صاحب سے مل کر کے آپ نے کہا کہ ایک بچے کے بنانے میں جو 3 سال کا صرفہ آیا 15,000 روپے، یہ 15,000 میرے طرف سے لے لیجئے۔ اے میرے نوجوان، اے حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، اے میرے بزرگ، اگر آپ کا یہ پیسہ ایک بچے کے حافظ قرآن بنانے میں لگ جائے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ نہیں رہیں گے ہمیشہ اس دنیا میں، لیکن آپ کے لیے وہ بچہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مدرسہ مفتاح العلوم کا جلسہ کامیاب، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی یہاں کے لوگوں کو اللہ رب العزت ان کے جذبے کو قبول فرمائے، اور یہاں کے لوگ جنہوں نے تعاون کیا یا جنہوں نے تعاون نہیں کیا، ارادہ کیا ہے، اللہ سب کے دینے کو قبول فرمائے، مدرسے کے ذمہ داروں کو قبول فرمائے، اساتذہ کو اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھے سینے میں، جینے کو جی لگایا ایسا، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب نے اور 5000 روپے دیا، غفران خان صاحب 500 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ معزز سامعین، میں شروع تمہیدی گفتگو نظامت میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ گرچہ پوال پہ بیٹھے ہیں اور مختصر سے لوگ ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہے تعداد سے کیا ہوتا ہے۔
मेरे दोस्तों 50,000 के मजमे में मैंने मदारिस और मकातिब के नाम पे पैसा उसूलते देखा है तो 10,000 नहीं पूर पाते, मैंने ये भी देखा है। लेकिन रांची और बलसोकरा की सरजमी पे दिल खैराबादी साहब जब शेर पढ़ रहे थे, जिंदगी का पहला इतिहास वो मैंने देखा। अल्लामा ताहिर हुसैन गयावी की सदारत 1 करोड़ रुपया चंदा हो गया। मेरे दोस्तों मैंने देखा औरतें इतना जेवर ला कर देती, मेरी आंखों ने पहली मर्तबा देखा 1 किलो जेवर एक औरत ला कर देती है और कहती है ये रख ले। मैं समझा कि शायद ये पीतल हो सकता है, सोना इतना नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। तो वो देखा जज्बा वहां, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई हाईटेक जमाने के साथ साथ ऐसी कोई मशीन होती जो रात के अंदर अंदर तक सुबह 4 बजे तक अगर मस्जिद तैयार कर देते मेरे दोस्तों, तो यकीन जानिए कि वहां के लोगों में वो जज्बा था कि वो फजर की नमाज अदा उसमें कर लेते। मेरे दोस्तों वही जज्बा उनके बाद ये मुख्तसर सा वक्त, बदन पे अच्छा लिबास नहीं, चटाई पे पुआल पे बैठने वाले लोग लुंगी में नजर आ रहे हैं, तहबंद में नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों जब चंदा का ऐलान हुआ तो ये तसव्वुर हाशिया जहन में भी ये बात नहीं रहा कि आदमी इतना चंदा देगा। अल्लाह करे कि जो हजरात यहाँ देकर हौसले के साथ लिखा है उसी खुशी के साथ साथ उसे अदा भी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों ये इदारा आप ही के खर्च से चलता है। ये हाफिज कुरान जितने नजर आ रहे हैं ये आपकी देन है, ये कौम का सरमाया है। मैंने पहले ही कह दिया था कि बड़े बड़े जामियात यहाँ चलते हैं, साल भर के अनाज इतने आ जाते हैं कि मेरे दोस्तों बचाने के बाद मदरसे वाले को बेच लेना पड़ता है। ये जज्बा सिर्फ चंपारण के अंदर है, आपके कुर्ब जवार के अंदर। सलाम करता ये माइक भी थर्रा गया देखकर, आपके जज्बे को देखकर कांप के गिर गया।